ناظرین کرام، اسلامی تاریخ کی وہ عظیم رات جس میں زمین سے آسمان تک اور آسمانوں سے بھی آگے کا سفر ہوا، یہ کوئی عام رات نہ تھی، یہ تھی شب معراج کی رات۔ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا۔ یہ وہ دور تھا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور سہارا چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جسم لہو لہان کیا گیا، مگر زبان سے بد دعا نہیں نکلی۔ ایسے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک عظیم سفر عطا فرمایا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے، پھر ایک خاص سواری لائی گئی جسے براق کہتے ہیں، جو بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ بیت المقدس پہنچ کر تمام انبیاء کرام جمع تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ بات اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا، جسے معراج کہتے ہیں۔ پہلا آسمان ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے خوش آمدید کہا گیا۔ دوسرا آسمان ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ہوئی۔ تیسرا آسمان ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی۔ چوتھا آسمان ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی۔ پانچواں آسمان ملاقات حضرت ہارون۔ چھٹا آسمان ملاقات حضرت موسیٰ۔ ساتواں آسمان ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم بیت المعمور کے پاس تشریف فرما تھے۔ نماز کیوں سب سے بڑا تحفہ ہے؟ شب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے انعامات ملے، مگر نماز وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر فرض ہوئی اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کوئی فرشتہ درمیان میں نہ تھا، کوئی واسطہ نہ تھا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، میں نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ حکم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ حضرت موسیٰ کا مشورہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تھے، حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کی امت پر کیا فرض ہوا ہے؟ فرمایا گیا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں آپ کی امت کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، واپس جا کر کمی کی درخواست کریں۔ نمازوں میں کمی کا سفر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کے حضور لوٹے۔ 50 نمازوں سے 40 نمازیں ہوئی، پھر 30، پھر 20، پھر 10 اور پھر آخر میں 5 نمازیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، یہ 5 نمازیں ہیں، مگر اجر 50 کا ہوگا۔ میرا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ نمازیں 5 تھیں، مگر اجر 50 نمازوں کا تھا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ دیا گیا۔ یہ ذمہ داری کم ہے، مگر انعام بے حساب دیا گیا، اور یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملا۔ نماز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ نماز کا تحفہ قرب الہی کے عین مقام پر ملا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر گئے، ویسے ہی مومن نماز میں روحانی طور پر اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کا پیغام، نماز فرض زمین پر نہیں آسمان پر ہوئی۔
نماز آسمان کا تحفہ ہے، جو نماز کو تھام لیتا ہے وہ رب کو تھام لیتا ہے، جو نماز چھوڑ دے گا وہ معراج کے تحفے کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں 5 نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، الہی آمین۔